ما بلوچی گپ بجنیں یا براوی گپ بجنیں منی خیال یہ دوئی زبان امی زبان منی خیال من اردو گپ بجنیں تاکہ یار ایک کے سربت بھی ہمیں اردو اسرم یک کسان گپ بجنا منی واجہ غفور شاد صاحب پادت بلے شرف صاحب نشتہ ابا قاضی نامہ پروگرام بوا گئے ابا کو من یک واقع بتا تربت تا من چو اسٹیج سرا نندو کو میں انٹرو بلوچیا کرتوں بلے گپ جنا کے واسطہ میں اجازت گفتوں کہ من اردو گپ جنین منی بلوچی کمزور انت ابا دیم پدیم نندو کا ایک دم بالائی میرا بیچارے بلوچی زبانے گوں وشے اینا ایک صورت دو گپ جنو اردو گپ بلوچی گپ بجانے من دس بستوں کے ابا منی بلوچی نزورے کمزورے من گپ جت نہ کرے گوشی آئی زموار منائے تو بلوچی ہوتی اسٹرانگ بھی کام آج میرے لیے بلا شبہ بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ ایک بہت بڑے تعلیمی ادارے میں پڑھنے والے ہمارے بچوں نے جو کہ مختلف تعلیمی اداروں سے تعلق رکھتے ہیں ایک بڑے سے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور یہی ہمارا مستقبل ہے ان کی یہ محبتیں ان کی یہ کاوشیں انشاءاللہ ضرور رنگ لائیں گی ہمارا فیوچر بہت برائٹ ہوگا میں بہت ہوپ فل ہوں میں جب اپنی قوم کی سابقہ تاریخ پہ نظر ڈالتا ہوں تو حالات آتے رہتے ہیں قوموں پہ سختیاں بھی آتی ہیں اچھے دن بھی دیکھنے کو ملتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ خوف نہیں ہونا چاہیے حق کی بات کرتے وقت ڈرنا نہیں چاہیے جو ہے بول دو جو ہے جو آپ کے حقوق ہے ان کے لیے کبھی منہ بند نہ کرو قائد اعظم یونیورسٹی سمیت اسلام آباد اور دیگر پنجاب کے اداروں میں پڑھنے والے میں اپنے بچوں کا اپنی بہنوں کا اپنی بیٹیوں کا اپنے بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور یہاں پہ کچھ بات کرنے کی اجازت دی تہ دل سے ان کا مشکور ہوں خاص کر بی ایس سی کے انتظامیہ کا جو کافی عرصے سے میرے ساتھ رابطے میں تھے مجھ میں انکار کی جرت نہیں تھی جب ان کی محبت بھرے پیغام کو میں نے سنا اور انہوں نے جب مجھے انوائٹ کیا میں نے اس کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھا جناب شرف شاد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں غفور شاد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں کامریڈ مارنگ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں دوسرے ہمارے دوست ساتھی ہیں ان سب کا اس حوالے سے کوئی نہ کوئی کردار رہا ہے اور بڑا روشن کردار رہا ہے میں نے اپنی طرف سے ات الوسع کوشش کی ہے کہ میں بلوچستان کی تاریخ کو ایک ایسا رنگ دوں جو اس کا حقیقی رنگ ہے جس کو بگاڑا گیا ہے بلوچستان کی تاریخ پہ میں نے کچھ تحریریں لکھی ہیں جو نامکمل ہے ادھوری ہے ابھی بھی اس پہ بہت کام باقی ہے کوشش کی ہے کہ میں اس پرانے کالونیل نیریٹو کو توڑ دوں جس کا بوت 200 سالوں سے ہمارے سر پہ سوار ہے ہماری شناخت ہم سے گم ہو چکی ہے اس کو ہم سے دھوکہ دہی سے چھینا گیا انگریزوں نے ہمیں ہمارے ہی وطن میں مہاجر بنانے کی کوشش کی سب سے پہلے تو میں ان چیزوں پہ بات کروں گا جو برطانوی عہد میں بلوچستان کے خلاف ہوتے رہے انگریز بڑا ظالم تھا ہمارے لوگ آج بھی کہتے ہیں جی انگریز تو بڑا منصف تھا خاک منصف تھا جس نے میری سرزمین کو کئی ٹکڑوں میں بانٹ دیا آج ایران کے ساتھ میرا اپنے خطے پہ لڑائی ہو رہی ہے آج افغانستان کے ساتھ اپنے خطے کے حوالے سے میرے اختلافات ہیں آج سندھ پنجاب اور کے پی کے میں میرے وجود کے حصے بکھرے پڑے ہیں جب میری سرزمین تقسیم کی تو میری قوم بھی تقسیم ہو گئی جب قوم تقسیم ہو گئی اتنے بڑے ظلم کے بعد بھی اگر ہم یہ کہیں کہ انگریز کی لکھی ہوئی تاریخ درست ہے تو میرے خیال میں ہم بے حمیت لوگ ہیں ہم سوچ بچار نہیں رکھتے ظاہری چمک دمک پہ فدا ہونے والے لوگ ہیں انگریزوں نے جو ظلم بلوچستان کی تاریخ کے ساتھ کیا وہی ظلم انہوں نے بلوچ سرزمین کے ساتھ بھی کیا آپ لوگوں کو شاید علم ہو جب پوچنگر اس خطے میں آیا ہمارے خطے میں تو وہ ایک مسلمان کا بیروپ بھر کے آیا تھا
وہ خود اپنی کتاب دا ٹریول ان سندھ اینڈ بلوچستان میں لکھتا ہے کہ میں نے اپنا بیروپ چینج کیا تھا. میں ایک مسلمان تاجر کے طور پہ آیا. ہمارے نوشکی کے بچے بھی یہاں پہ یقیناً بیٹھے ہوں گے. 15 دن تک انہوں نے نوشکی کے مسلمان بلوچوں کی امامت بھی کی, انہیں نمازیں بھی پڑھائی. وہ خود اس بات کا اقرار کرتا ہے. وہ ایک پیر و فقیر بن کے آیا, وہ ایک تاجر بن کے آیا. بظاہر اس نے اتنا بڑا دھوکہ دے کر اس ملک کی جاسوسی کی. اب جو شخص سر تپائے خود دھوکہ ہی دھوکہ ہو تو اس کی تحریریں کتنی سچی ہو سکتی ہے. کبھی اس بات پہ ہم نے غور کیا کہ جو ایک قوم کے سادہ لو باشندوں کو دھوکہ دے رہا ہو تو اس نے اپنی تحریروں میں کتنا جھوٹ بولا ہوگا, کتنی غلط بیانیوں سے کام لیا ہوگا, اور اس کے بعد یہ غلط بیانیاں 200 سالوں تک جاری رہی. کتنے انگریز تھے جنہوں نے آ کر بلوچستان کی تاریخ لکھنے کی کوشش کی, یہ ان کی فیلڈ نہیں تھی. پوٹنگر کی کوالیفیکیشن ٹوٹل انٹرمیڈیٹ تھا, وہ ایک لیفٹیننٹ تھا, فوجی تھا, اس کا کام ہی تاریخ نویسی نہیں تھی, اس کا کام تو کچھ اور تھا. اس نے کیوں تاریخ جیسے ایک انتہائی سینسیٹیو, انتہائی حساس مضمون میں ہاتھ ڈالا؟ اس کو کیا حق پہنچتا تھا جو جس قوم کی وہ جاسوسی کرنے جا رہا ہے اس کے بارے میں الف بے بھی نہیں جانتا تھا, مگر نظریات کی برمار کر دی. وہ نظریات کیا ہے؟ تقسیم در تقسیم, اس قوم کی قوت مزاحمت کو کمزور کرنا اور توڑنا. انگریزوں کو اس وقت بڑی حیرت ہوئی کہ 40 سال جاسوسی کرنے کے باوجود, بلکہ 43 ایئر 1795 سے لے کر 1838 تک ان کی جاسوسی کی فیس چلی, مگر جب وہ افغانستان پر حملہ ہوئے 1838 میں فرسٹ اینگلو افغان وار, تو سندھ تک تو معاملہ صحیح چلتا رہا, ایک گولی بھی ان پہ نہیں چلی, کسی نے ایک پتھر بھی برطانوی فوجوں پہ نہیں پھینکی. انہوں نے انڈس آرمی کے نام سے ایک فوج تشکیل دی اور افغانستان پر حملہ ہوئے. لیکن جو ہی وہ بلوچ خطے میں انٹر ہوئے تو ان پہ میر بجار خان جیسے ایک بوڑھے کماش نے جو 72 سال کی عمر کے تھے, انہوں نے ان پہ پہلی گولی چلائی اور پھر جنگوں کا ایک لامتنائی سلسلہ شروع کیا. انگریزوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ پہاڑی باشندے, یہ غریب اور مفلوق الحال لوگ اتنی بڑی مزاحمت بھی کر سکتے ہیں. تب انگریزوں کو اپنی پالیسی کو ریوائز کرنا پڑا. جہاں انہوں نے سیاسی حوالے سے, جغرافیائی حوالے سے بلوچستان کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی, تو اسی طرح انہوں نے بلوچستان کی تاریخ پر بھی کاری وار کیا. انہوں نے جو تاریخ لکھی وہ تاریخ ماں سوائے بگاڑ کے اور کچھ نہیں ہے. آپ چاہے راولنسن کو پڑھیں, چاہے ہولڈج کو پڑھیں, چاہے برٹن کو پڑھیں, کین کو پڑھیں, ڈیمز کو پڑھیں, کسی بھی انگریز رائٹر کو پڑھیں, برطانوی رائٹر کو پڑھیں, ان میں سے کوئی بھی بلوچستان کے باشندوں کے طور پر بلوچوں کو قبول نہیں کرتا, ماں سوائے موکلر کے. وہ کہتا ہے کہ مکران کے قدیم باشندے. وائی اونلی مکران؟ بلوچستان سیستان, بلوچ سیستان میں بھی رہتے تھے, بلوچ کرمان میں بھی رہتے تھے, بلوچ البرز میں بھی رہتے تھے, بلوچ سینٹرل بلوچستان میں بھی تھے, بلوچ دریائے سندھ کے کناروں تک آباد تھے. وہ ان کو کیوں بھول گیا؟ یہ برٹش نیریٹو تھا. وہ بلوچوں کو تقسیم در تقسیم کے مرحلے میں ڈال کر ان کی قوت کو کمزور کرنا چاہتے تھے. بعد ازاں ہمارے جب لوکل مورخین نے لکھنا شروع کیا. اچھا, میں ایک بات آپ لوگوں کو یہ کلیئر کر دوں, برسوں سے ہمارے ہونٹ سلے ہوئے تھے ہمارے نوجوانوں کے. جب میں خود اسٹوڈنٹ تھا مجھ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ میں اپنے ہسٹورینز پہ تنقید کروں, وہ بڑے معتبر نام تھے. مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں میرے ہی لوگ میرے خلاف مزاحمت پہ نہ اتر آئے. میں کیسے یہ کہوں کہ جی گلخان نصیر کی لکھی ہوئی تاریخ میں گیپ ہے.
میں کیسے یہ کہتا کہ جی محمد سردار خان گشکوری نے راولنسن کی تقلید کی ہے. مجھ میں اتنی جرت نہیں ہوتی تھی. میرے ہونٹ سلے ہوئے تھے, ہمارے دماغ فریز ہو چکے تھے. میرے ایک بہت ہی محسن اعظم آج میں جس مقام پہ ہوں بلا شبہ اس میں ڈاکٹر منیر احمد گچکی صاحب کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. انہی کی کوششیں تھی. مجھے فخر ہے کہ میں ماسٹر تک ان کا شاگرد رہا. بعد ازاں ان کی سپرویژن میں نے اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی. وہ میرے سب سے بڑے راشون ہیں علمی حوالے سے یا کیریئر کے حوالے سے. انہوں نے جس طرح میری رہنمائی کی, میں زندگی بھر جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا مشکور و ممنون رہوں گا. میں نے اپنا یہی سوال ڈاکٹر منیر صاحب کے سامنے رکھا. میں نے کہا سر میں کنفیوز ہوں, میں اس لکھی ہوئی تاریخ سے چاہے ہمارے لوکل مورخین کی ہے یا برٹش کی, میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. بلوچوں کی تاریخ ایسی ہرگز نہیں رہی. تو انہوں نے مجھے ایک بہت ہی قیمتی بات کی, آپ لوگوں سے بھی میں یہی کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ فاروق قدیم جغرافیہ اور قدیم بلوچ قبائل کو تلاش کرو, بلوچ کی تاریخ روز روشن کی طرح آپ کے سامنے آئے گی. یہ چیز میں نے اپنے دل میں رکھ دی کہ یہ وہ رہنمائی کا راستہ ہے جس پہ مجھے صحیح ٹریک ملے گا. لہذا 1995 میں نے اپنے کام کا آغاز کیا. میری سروس کو 1 سال ہو چکے تھے. اس سے پہلے میں مواد تلاش کرتا رہا, لیکن 95 کے بعد میں نے دن رات ایک کر کے ان قدیم قبائل کو, جن پہ بعد ازاں میں نے ایک کتاب بھی لکھی, میں نے ان کو یکجا کرنا شروع کیا, جمع کرنا شروع کیا. تو وہ برطانوی مواد میں مجھے نہیں مل سکے, اس لیے کہ برطانوی مواد تو صرف سامراجی عزائم کے لیے لکھی گئی تھی, وہ تو ہمیں توڑنے کے لیے لکھی گئی تھی. وہ تو سارا فیک تھا. اس میں یعنی وہ ایک اختراعی نظریہ تھا جو انگریزوں نے بیان کیا. کوئی کہتا ہے سر جی میں بھی ہو سکتا ہے یہ بلوچ جو ہے نا نمرود کی اولاد ہو. اب نمرود کون ہے اس کی جسٹیفیکیشن انہوں نے نہیں دی. تو وہ دوسروں نے کہا کہ نا جی یہ نمرود نہیں بلکہ فنیشیوں سے تعلق رکھتے ہیں, یہ بال دیوتا کے پجاری تھے, لہذا یہ بالوچ کہلائے. تو تیسرے نے کہا کہ نا جی یہ ایران کے خانہ بدوش تھے. کسی نے کہا جیسے کین کہتا ہے یہ تو راجپوت ہیں, بلوچا سے تعلق رکھتے ہیں, کوئی چوان راجپوتوں کی کوئی شاخ تھی. ان میں مجھے بلوچوں کے آثار نہ مل سکے. جو حقیقی تاریخ ہے وہاں مجھے کچھ نہیں ملا. میں نے برٹش کتابوں کو سائٹ پہ رکھ کے, اچھا ایک بات ڈاکٹر منیر صاحب نے کی تھی, انہوں نے کہا کہ ان تمام اقوام کی تاریخ پڑھو یا ان کی لکھی ہوئی تواریخ پڑھو جو بلوچستان پہ وقتاً فوقتاً حملہ ہوتے رہے ہیں. تو میں نے اس حوالے سے اپنے مطالعے کا دائرہ بڑھایا. تو یونانیوں کی تاریخ یا ایرانی اقوام کی لکھی ہوئی تواریخ یا عربوں کی جو تواریخ تھی یہ میرے سامنے آ گئی. 10 سال سے زیادہ عرصہ میں نے مواد جمع کرنے میں لگایا. اس دوران چھوٹے چھوٹے مضامین بھی میں لکھتا رہا, مختلف جرنلز میں ان کو پبلش کرواتا رہا, لیکن وہ اسپیسیفک کسی چھوٹے سے مخصوص ٹاپک پہ ہوتے تھے. ابھی تک میں کسی بڑے کام میں ہاتھ ڈالنے سے خوف کھا رہا تھا. میں چاہتا تھا کام ایسا ہو جو مستند ہو, کام ایسا ہو جو ہمارے پڑھے لکھے بلوچ جس کو پڑھ کر مطمئن ہو جائے. میں کسی کی تقلید نہیں کرنا چاہتا, میں تحقیق کے ذریعے اس موضوع کو آگے لانا چاہتا ہوں. لہذا 2012 تک مجھ پہ جرت نہیں ہوئی کہ میں کسی کتاب کو شائع کرواؤں. اس دوران میں نے لاتعداد عربک, پرشین اور گریک مواد کا مطالعہ کیا. اکثر کہا جاتا ہے جی بلوچوں کی تاریخ پہ کام نہیں ہوا, کام تو صرف برٹش نے کیا ہے. بلوچ تو دنیا کی وہ خوش قسمت قوم ہے, وہ بہادر اور دلیر قوم ہے, وہ تاریخ ساز قوم ہے کہ جس کا بہت زیادہ اور تفاصیل کے ساتھ اذکار قدیم یونانی ٹیکسٹ میں نظر آتا ہے. اگر ہیروڈوٹس کی کتاب کو دیکھا جائے, ایرین کو دیکھا جائے, اسٹریبو کو پڑھا جائے, ٹیزیاس کو دیکھیں,
انہوں نے بلوچ قوم اور ان کی سرزمین کو ہمیشہ اپنا فوکس بنائے رکھا. ہیروڈوٹس نے تو بلوچ قبائل کی بادشاہتوں کے ذکر بھی کیے ہیں. تب مجھے اندازہ ہوا کہ اوریجنل تاریخ بلوچوں کی کہاں پڑی ہے. میں نے پھر برطانوی مواد کی طرف پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. وہ سامراجی عزائم کے تحت لکھی گئی کتابیں جو صرف جاسوسی مقاصد کے لیے یا فوجی مقاصد کے لیے لکھی گئی تھی، میری نظر میں ردی کے اخبار جتنی بھی ان کی حیثیت باقی نہیں رہی. بعد ازاں میں نے عربک مواد کا چونکہ عربوں کا کوئی 450-500 سالوں تک بلوچستان کے ساتھ واسطہ رہا، وہ بطور حملاور 644 عیسوی میں بلوچستان میں انٹر ہوئے اور پھر 1258 عیسوی تک بلوچوں اور ان کے مابین کلیشز جاری رہے. ایک مختصر عرصے کے لیے وہ بلوچستان پہ قابض ہوئے، لیکن جب تک وہ خود اقتدار میں تھے ان کے خلاف مزاحمت جاری رہی. جب انہوں نے انتقال اقتدار بلوچوں کے حوالے کیا، منتقل کیا، تو اس کے بعد یہاں پہ حالات بلوچ خطے میں کسی حد تک نارمل ہو گئے، مگر اس کے باوجود ان کی قبضہ گیری کے خلاف لوگ مزاحمت کرتے رہے. اس دور میں لاتعداد کتابیں لکھی گئیں جو عربوں کے ایسٹرن ایریاز پہ جو ان کی نوآبادیات تھے ان کے بارے میں تھی. ان میں عرب جغرافیہ دان بھی تھے، عرب مورخین بھی تھے، عرب ٹورسٹ بھی تھے، عرب ڈیلی ڈائری رائٹرز بھی تھے، کہ جن کے مواد کو میں نے یکجا کرنا شروع کیا. یہ بہت زیادہ مواد تھا، مجھ جیسے ایک لاغر اور کمزور انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ میں ان سب کو کتابی شکل دیتا. ایون اگر میں کمپائل بھی کرتا تو ہزاروں صفحات پر مشتمل ایک کتاب بن سکتی تھی. میں نے کمپائل کرنے کی بجائے اس کو موضوعات میں بانٹ کر ان سے استفادہ کرنا شروع کیا. اسی طرح میں نے بعد ازاں پرشین مواد کو میں نے پڑھا. عربی مواد کو پڑھنا میرے لیے تھوڑا مشکل تھا. میں نے دوستوں کی مدد لی، کافی جو اسٹیٹمنٹس تھے میں نے ٹرانسلیٹ کروائے. میرے کئی دوستوں نے، علامہ نیاز محمد صاحب، نیاز بلوچ صاحب نے، اسی طرح علامہ قاری اکرام صاحب نے جو ہمارے خاران کے پروفیسر ہیں، انہوں نے میری اس سلسلے میں بڑی مدد کی. میں ان کا مشکور رہوں گا ہمیشہ. لیکن پرشین مواد میرے لیے پڑھنا مشکل نہیں تھا. پرشین میں مجھے بلوچوں کی وہ تاریخ نظر آئی کہ اس کے بعد میں نے اپنے ہاتھ کو روکنا مناسب نہیں سمجھا. وہ کتابیں کوئی کم پرانی نہیں ہے. ہیروڈوٹس نے 2500 سال پہلے تاریخ لکھی ہے اور یہ دنیا کی پہلی لکھی ہوئی تاریخ ہے، تحریری تاریخ ہے. یعنی اس قوم اور ان کے خطے کا تذکرہ، ان کی حکومتوں کا، ان کی سیاست کا اور ان کی عسکری کارناموں کے تذکرے سب سے پہلے آپ کو ہیروڈوٹس کی کتاب میں نظر آئیں گے. اور وہ ان کی اجتماعی نام کی بجائے ان کے قبائل کا تذکرہ کرتا ہے، جو میں نے بلوچ اور ان کا وطن اور قدیم بلوچ قبائل میں جن کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، تھوڑی بہت ان کی تفصیلات بھی دی ہے. بعد ازاں جب عرب اور پرشین مواد کو میں نے سامنے رکھا تو مجھے اندازہ یہی ہوا کہ یہ خطہ جسے آج ایران کہا جاتا ہے، 1935 to 38 اس کا نام ایران رکھا گیا. اس کا قدیم نام ایران تھا ہی نہیں، یہ تو بلوچوں کا ملک تھا. زاگروس سے لے کر کردستان کے پہاڑوں سے لے کر دریائے سندھ کے ویسٹ بینک تک، مغربی کناروں تک یہ قبائل پھیلے ہوئے تھے. یہ وہ مورخین ہیں جو بلوچ نہیں ہیں، وہ انویڈر اقوام کے ہیں جنہوں نے حملے کیے یہاں پہ. وہ بھی اس سٹیٹمنٹ کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ تمام تر خطہ بلوچ قبائل سے ہٹا پڑا تھا. پرشینز کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، آپ میں سے ہر ایک اس کے بارے میں جانتا ہے، سنا ضرور ہے. اگر دیکھی نہیں ہے اس کتاب کو، سنا ضرور ہے اس کے بارے میں. ابو القاسم فردوسی کو کون نہیں جانتا؟ شاہنامہ فردوسی. شاہنامہ فردوسی میں 6 بڑی شہنشاہیتوں کے اذکار موجود ہیں، 6 شہنشاہیتوں کے تذکرے ملتے ہیں. مید ہے، اخمنشی ہے، یونانی ہے،
اشکانی، کشانی اور ساسانی ہے۔ آخر میں تھوڑا سا تذکرہ عربوں کا بھی آتا ہے۔ آپ سب بہتر جانتے ہیں مید آج بھی بلوچوں میں ہی یہ قبیلہ پایا جاتا ہے، کسی دوسری قوم میں نہیں ہے۔ مید آج جہاں بھی بیٹا ہے، جہاں بھی پڑا ہے، جس حالت میں بھی ہے، وہ خود کو فخریہ طور پہ بلوچ کہتا ہے، اور یہ بلوچوں کی پہلی بڑی رائل فیملی ہے جس نے موجودہ ایران پہ اپنی حاکمیت سٹیبل کی، اور اس پورے خطے کو، جس میں بلوچستان کا کچھ حصہ، افغانستان، سینٹرل ایشیا اور ایران شامل تھے، اس پورے خطے کو اپنے نام سے منسوب کر کے اسے مادستان قرار دیا۔ صدیوں تک یہ اسی نام سے یہ خطہ چلتا رہا۔ میدوں کو بعد ازاں پہلی آریائی خاندان اخوامنشیوں نے شکست دی۔ دھوکہ دہی سے، میں نے حال ہی میں میری کتاب چھپی ہے بلوچ آریائی تعلقات کے عنوان سے، بلوچ آریائی تعلقات کے عنوان سے، اس میں نے ان تمام واقعات کو وتھ ریفرنس کوٹ کیا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ 350 سالوں تک میدوں کی پہلی حاکمیت چلی ہے مادستان پہ۔ اخوامنشی خود پساگرد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جن کو بازارگد بھی کہتے ہیں، بازارگد بھی کہتے ہیں، پساگرد بھی کہتے ہیں، پسارگرد بھی کہتے ہیں، اور پارس بھی کہتے ہیں۔ لہذا ان کی حکومت کے دوران مادستان کا نام تبدیل کر کے پارس رکھا گیا، جسے عربوں نے فارس لکھا، اور پھر یہی نام پارس یا پرشیا صدیوں تک، سینکڑوں سالوں تک اس کے ساتھ چپکا رہا۔ جب پہلوی برسر اقتدار آئے، وہ متعصب حکمران، انہوں نے اس کے قدیم نام کو ریموو کر کے اسے آریاؤں کے نام سے ایران قرار دیا۔ ایک بات آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ آرین خود کہتے ہیں کہ ہم ایران میں اور ہندوستان میں 1600 بی سی میں، 1600 بی سی قبل از مسیح میں ہم ان خطوں میں آئے ہیں۔ اگر وہ ان خطوں میں 3500 سال پہلے داخل ہوئے تو ان خطوں کے قدیم باشندے کون تھے؟ ان کے بارے میں وہ کیوں گنگ ہو جاتے ہیں؟ وہ بلوچ تھے، وہ مید تھے، وہ کرد تھے، وہ پرکانی تھے، وہ کلاچی تھے، وہ موسیانی تھے، وہ ممسنی تھے۔ وہ یہی قبائل تھے جو آج بھی بلوچوں میں بڑی تعداد میں موجود ہے، اور بلوچوں کے کی ٹرائبز کہلاتے ہیں۔ یہ وہ ٹرائبز ہیں جن کا ایک کلیدی کردار رہا ہے بلوچستان کی ماضی میں۔ ان کو کیوں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا؟ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم ان خطوں میں مہاجر ہیں، باہر سے آئے ہیں۔ ایرانی جو اس خطے میں بیٹھے ایران میں، وہ ایران کے باشندے نہیں ہیں، وہ تو روس کی، جنوبی روس کے میدانوں سے آئے۔ سینٹرل ایشیا، 2000 سال سینٹرل ایشیا میں رہنے کے بعد آذربائیجان میں آئے۔ آذربائیجان کے بعد وہ لوگ ایران میں اس زمانے میں داخل ہوئے جب ایران پہ پیشدادی کردوں کی حکومت قائم تھی۔ اوشنگ کرد کی، اوشنگ پیشدادی کی حکومت قائم تھی، اور وہ البرز کے باشندے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خطہ تو بلوچوں کا تھا۔ اب یہی چیزیں ہیں جنہیں انگریزوں نے، اگر ان کے بارے میں جانتے بھی تھے، ان پہ پردہ ڈال دیا، اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا کہ اگر بلوچوں کی اس خطے کے ساتھ ہمیشہ کی وابستگی ثابت ہو گئی تو یہ قبائل طوفان بن کر انڈس آرمی کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ کبھی بھی برطانیہ افغانستان تک اپنی ٹینکیں، اپنے فوجی نہیں پہنچا سکے گا، اور نہ ہی وہ وہاں پہ بیٹھ کر رشیا کی خلاف مزاحمت کر سکے گا۔ لہذا انہوں نے بلوچوں کو ان کے اپنے ہی خطے میں مہاجر قرار دینے کی کوششیں شروع کی۔ کسی نے کہا جی یہ تو نمرود کی اولاد ہے، کلدانی النسل ہے، تو بلوچوں کے سینے تنگ ہے۔ جی نمرود تو وہ حکمران رہا ہے جنہوں نے سامیوں کے سب سے بڑے پیغمبر ابراہیم کو آگ میں ڈالا تھا۔ اب اس غرور سے بلوچوں کی گردن 1 فٹ لمبی ہو گئی۔ ارے کبھی سوچا آپ نے کہ آپ کو آپ کے گھر میں مہاجر قرار دیا جا رہا ہے؟ یہ تو ایک سازش تھی۔ بلوچ کسی ایک نسل سے تعلق نہیں رکھتا، بلوچ ایک قوم ہے، ایک قوم ہے، کوئی نسلی گروہ نہیں ہے۔ جو نسلی گروہ کی آج بھی بدقسمتی میں چھپا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ نسل تو اس کو کہتے ہیں جو سنگل بلڈ ہو، یونی بلڈ ہو، ایک باپ دادا کی طرف سے اس کا سلسلہ چل رہا ہو، جو کہ ناممکن ہے، انسان کی لاکھوں سال کی تاریخ میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔
ہم کراس روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ اقوام آتے رہے, مرج ہوتے رہے ہیں. قدیم جو بلوچ تھے یہ وہی تھے جن کے آج بھی گھر, ان کے محل, ان کی ماڑیاں قدیم ٹیلوں کی صورت میں پورے بلوچستان میں بکھرے پڑے ہیں. یہ جس کو ہم میری کہتے ہیں, یہ میری ہم کہتے ہیں, یہ اصل میں بلوچی کا لفظ ماڑی ہے. یہ محل ہوتے تھے, یہ قلعے ہوتے تھے ان قدیم بلوچوں کے, جو ایک دفاعی حصار بنا کر اس خطے میں رہائش پذیر تھے اور ہر حملہ کے خلاف داد شجاعت دیتے رہتے چلے آ رہے تھے. بعد میں آنے والے انگریزوں میں سے آپ کسی کو بھی پڑھ کر دیکھیں, وہاں سوائے موکلر کے جسمہ, سوائے قرآن کے, باقی خطوں میں بلوچوں کی موجودگی کو تسلیم نہیں کرتا. لیکن باقی جتنے بھی انگریز تھے, جتنے بھی برٹش تھے, جتنے بھی فورینرز تھے, انہوں نے بلوچوں کو ان کے خطے میں مہاجر ہی قرار دیا. بدقسمتی تو ہماری یہ ہوئی کہ بعد میں جب بلوچوں کی تاریخ پر لکھنے کا کام شروع ہوا تو ہمارے سابقہ رائٹرز کے سامنے سب میرے لیے قابل احترام ہے. میں گل خان نصیر کا سب سے بڑا فین ہوں. میں ان کی شاعری کو میں سمجھتا ہوں وہ وقت کا نقیب تھا. اس نے ہین موقع پہ, وہ کہتے ہٹ اینڈ ہٹ ہاٹ, ہین موقع پہ جب جنگی حالات انہوں نے ایسی شاعری کی لوگوں کا خون گرمایا. کلیات نصیری کو پڑھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے ایک ایک مصرے پہ, ایک ایک شعر پہ. لیکن یہ کہنے کا حق مجھے حاصل ہے کہ وہ کوئی ریگولر ہسٹورین نہیں تھا, نہ اس کی کوالیفیکیشن ہسٹری تھی, نہ اس کی فیلڈ ہسٹری تھی. لہذا جب انہوں نے تاریخ لکھی تو انہوں نے انہی سامراجی مقاصد کے لیے لکھی گئی کتابوں کو فالو کیا. وہ کوئی تحقیقی تاریخ نہیں بلکہ تقلیدی تاریخ تھی. یہی کارنامہ محمد سردار خان گشکوری جیسے ایک معتبر انسان نے بھی سر انجام دیا کہ وہ راولنسن سے زیادہ راولنسن کی تھیوری کا حامی بن گیا. باقی جتنے بھی رائٹرز ہیں, کوئی کہتا ہے جی بلوچ بحمدللہ علیہ اسماعیل ہیں, اگین مہاجر. کوئی کہتا ہے جی بلوچوں کی بڑی اکثریت آرین ہے, اگین مہاجر. کوئی کہتا ہے جی یہ فنیشینز ہیں اور یہ بال دیوتا کے پجاری تھے, اگین مہاجر. یہ وہی تھیوریز تھے جو انگریزوں نے بیان کی اور ہمارے سابقہ مورخین نے انہی کو فالو کیا. تو اس کو میں تحقیق نہیں, تقلیدی تاریخ لکھوں گا. انہوں نے پیروی کی ہے پہلے سے بیان کردہ نظریات کی. اگر انہوں نے خود ان عربک مواد کا مطالعہ کیا ہوتا, پرشین مواد کا مطالعہ کیا ہوتا, گریک مواد کا مطالعہ کیا ہوتا, تو یقیناً آج مجھے کم از کم اس موضوع پہ لکھنے کی ضرورت نہ ہوتی. میں اپنے انہی رہنماؤں کو, اپنے انہی ہسٹوریوں کو پڑھتا اور اپنی تاریخ سے آشنا ہوتا. حال ہی میں مجھے ایک نئی کتاب ہاتھ لگی ہے, سنسکرت زبان کی کتاب ہے. 2300 سال پرانی کتاب ہے. یہ بدھ مت کی ایک مذہبی کتاب ہے جس کا نام ہے اوادنا کلپلاتا. آپ 3 دن پریکٹس کریں, یہ نام سیکھ جائیں گے. اوادنا کلپلاتا میرے پاس وہ ہارڈ میں ہے, کسی کو چاہیے ہو تو میں اس کو پی ڈی ایف میں ہے, میں اس کو واٹس ایپ پہ بھیج سکتا ہوں. یہ سنسکرت میں لکھی ہوئی کتاب تھی. کسی نے کہا کہ اس میں بلوچوں کا تذکرہ ہے. اب میرے لیے سنسکرت کورے کاغذ کے برابر ہے, میں اس کو نہیں پڑھ سکتا, اور آپ میں سے شاید ہی کوئی ہو اس کو پڑھ سکے, شاید آپ میں سے بھی کوئی نہ پڑھ سکے اسے. اگر کوئی پڑھ سکتا ہو تو مجھے خوشی ہوگی. البتہ میں اس کا انگریزی ٹرانسلیشن بھی تلاش کرنے میں کامیاب ہوا, اس کے 2 والیوم. تب میں نے اس کو پڑھا. اس کے چیپٹر 57 میں میرے عظیم, میرے خطے, میری ماں وطن کا تذکرہ موجود ہے, اور اس کو بلوچوں کا ملک لکھا گیا ہے. وہ کتاب اس وقت بھی میرے جیب میں ہے, کسی کو ضرورت ہوگی تو میں اس کو دے دوں گا. جب یہ تمام تر شواہد میرے سامنے آئے تب میں نے اپنے کام کا آغاز کیا. میں نے کہا اب رکنے کی گنجائش نہیں ہے, جو بھی ہوگا اللہ مالک فیس کر لیں گے. تنقید بھی ہوگی, یقیناً تنقید اچھے کام پہ ہونی چاہیے تاکہ اس میں مزید بہتری آ سکے. کام پہ میری ذات کو چھوڑے, میں بڑا پتہ نہیں کس قسم کا انسان ہوں, لیکن میرے کام پہ تنقید ہونی چاہیے, مجھے خوشی ہوگی. اگر اس میں کہیں پہ بھی کمی بیشی یا زیادتی نظر آتی ہے یا کوئی مبالغہ نظر آتا ہے تو اس کی نشاندہی کی جائے.
میں اس میں بہتری لانے کی کوشش کروں گا اور مجھے بے انتہا خوشی ہوگی اس بات سے. اس کے بعد میں نے لکھنا شروع کیا. اب جب میں نے لکھنا شروع کیا تب میں سمجھ گیا کہ اس موضوع کو مکمل کرنا مجھ اکیلے انسان کی بس کی بات نہیں ہے. لیکن البتہ ایک خوشی مجھے اس بات کی ہوئی کہ میں نے اپنے نوجوانوں کو ایک درست ٹریک دینے کی کوشش کی کہ یہاں پہ سرچ کریں, اس راستے پہ آپ اپنی تاریخ سے بیگانہ نہیں رہیں گے. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ نہیں رہیں گے. آپ مغرب کو چھوڑ کر اب ذرا اپنے علاقائی جو ہمسائے ممالک تھے, جو آپ کے حملہ آتے رہے ہیں, ان کے ٹیکسٹ کا مطالعہ کریں تو بلوچ تاریخ آپ کو وہاں پہ ملے گی. صرف برٹش نیریٹو پہ مت جائے. آج مجھے اس بات کی خوشی ہے, سینکڑوں نہیں ہزاروں میرے بچے, میرے دوست, میرے اسٹوڈنٹس, میرا مستقبل میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. وہ سوالات کرتے رہتے ہیں, میں کبھی نہیں اکتاتا ان سے. ان کو پتا ہوگا جو بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, اگر انہوں نے رات 3:30 بجے بھی مجھے میسج کیا, میں نے اسی وقت ان کو ریپلائی دی ہے, تاکہ ان کے دل میں وہ تشنا ہے, وہ ان کو پیاس ہے, بہت زیادہ پیاس لگی ہے. اور میری خواہش یہی ہے کہ میں ان کو پانی پلاتا رہوں. پیو, اپنی پیاس بجھاؤ. تو میں نے 3:30 بجے اسی وقت جو ہی میسج آیا میں نے ریسیو کیا, لیپ ٹاپ ایک سائٹ پہ کر کے پہلے میں نے ان کو ریپلائی دی. ساتھ میں کچھ ٹیکسٹ بھی سجیسٹ کر کے دیے کہ یہ بھی پڑھو. آج جو مجھے عزت دی جا رہی ہے, واللہ وہ فاروق کی عزت نہیں, اس کام کی عزت ہے. اور اس قوم کی خوبی یہ ہے کہ اس نے اپنے کبھی بھی کسی رائٹر کو اگنور نہیں کیا. آج جس طرح بابا قاضی ہے, کون کہتے ہیں بابا قاضی کو اس کی زندگی میں عزت نہیں دی؟ بابا قاضی کے ہم پاؤں پڑتے تھے, ہم اس کی سفید داڑھی سے چومیاں لیتے تھے, ہم اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے. شرف شاد صاحب کو بھی پتا ہے کہ قاضی صاحب کا کیا مقام تھا. لوگ اپنے گھروں کے دروازے اس پہ بند نہیں کرتے تھے. آج میرے دوست, میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں, بلوچستان میں ہوٹل وغیرہ نہیں ہے, دور دراز علاقوں میں لوگ گھر کے تو کیا اپنے دل کے دروازے میرے لیے کھولتے, اور میرے لیے یہ بہت بڑا انعام ہے. اس سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے؟ جس طرح یہ لوگ محبت کرتے ہیں, یہ اس ٹیکسٹ سے محبت کرتے ہیں جو میں نے ان کو دی ہے کہ اس پہ اپنی تاریخ تلاش کرو. اگین میں کہہ رہا ہوں کہ میرا کام 1% بھی نہیں ہے. ابھی اس قوم کی تاریخ بہت پڑی ہے. کل رات کو دوستوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی, اپنے بچوں کے ساتھ ہاسٹل میں بات ہو رہی تھی. میں نے کہا یار کچھ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ تلاش کرو, ان سے کہو کہ وہ بلوچستان پہ ریسرچ کریں. آپ لوگوں کا قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا ویژن بہت کلیئر ہے. آپ لوگ بہت اچھے تعلیمی ادارے میں پڑھ رہے ہو. بلوچستان یونیورسٹی کا وہ لیول شاید نہ ہو. میں خود وہیں سے فارغ التحصیل ہوں, میں وہیں سے پی ایچ ڈی کر کے فارغ ہوا ہوں, وہیں پہ میری جاب ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ ہمارے اور وہاں کے لیول میں, یہاں کے لیول میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہاں سے کچھ اچھے ویژنری اسٹوڈنٹس جو ہسٹری سے بیلونگ کرتے ہو, اینتھروپولوجی سے بیلونگ کرتے ہو, یا آرکیالوجی پڑھ رہے ہو, بلوچستان ابھی تک غیر واضح پڑا ہوا ہے. 1% کام بھی نہیں ہوا وہاں پہ. 99% سے زیادہ کام ابھی تک ریمیننگ ہے. ہسٹری میں بھی, آرکیالوجی میں تو 100% کام ریمیننگ ہے. ایک میرگڑھ پہ کام ہوا, کیا نتیجہ دیا میرگڑھ نے, آپ دیکھیں. آج جنوبی ایشیا کی سب سے قدیم تہذیبی مرکز کے طور پہ وہ جانا جاتا ہے. اندازہ لگائیں, بلوچستان میں بکھرے ہوئے ہزاروں ٹیلے اور بھی ہیں. ممکن ہے ان میں کوئی مہرگڑھ سے بھی کوئی پرانی تہذیب نکل آئے. کام تو ہو. ممکن ہے اس کے پیرالل کچھ آپ کو پوائنٹس مل جائیں. کام تو ہو. یہ کام کون کرے گا؟ کیا پھر انگریزوں کو لائے؟ کیا ہم فارینرز کی محتاجی کریں؟ آپ لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ یہاں سے کتنے بچے ہیں جو آرکیالوجی کر رہے ہیں اور کر کے یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں. وہ جا کر مختلف اداروں میں سروسز کر رہے ہیں. شاکر نصیر کو آپ لوگ جانتے ہیں, نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. ہمارے دوست ہیں, ہمارے بچے ہیں. آج وہ ہے اسسٹنٹ پروفیسر HOD کے بلوچستان یونیورسٹی کے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ میں ہے. اس کے ساتھ پوری ٹیم ہے. وہ لوگ چاہیں تو اس موضوع پہ کام کر سکتے ہیں. آپ لوگ چاہیں تو اس موضوع کو آگے لے جائیں. میں نے اس پہ کتاب لکھی تھی, بلوچستان کے تہذیبی نقوش. میں نے کوئی 3 یا 400 یا 500 جو ان نون سائٹس تھے, میں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا. انتہائی دشوار گزار علاقوں میں جا کر میں نے ان کو تلاش کیا.
اور ان کو میں نے صرف پوائنٹ آؤٹ کیا. ان کے بارے میں نے رائے نہیں دی اس لیے کہ آرکیالوجی میرا سبجیکٹ نہیں ہے, میں اس کے بارے میں نہیں جانتا, لیکن ان سائٹس کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ کسی زمانے میں کلچرل سپاٹ ہوتے تھے, یہاں پہ ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. اب ان پہ محققانہ طریقے سے کام کرنے کا حق پہنچتا ہے تو ہمارے آرکیالوجسٹ کو پہنچتا ہے. آپ میں سے بہت سارے آرکیالوجی کے ہوں گے, اپنے وطن کو فوکس کریں, اس پہ آپ کام کریں, دوبارہ کسی اور انگریز کا انتظار نہ کریں. اب ان انگریزوں کو چھوڑنا بھی نہیں ہے وہاں پہ. اب ہم خود اس لائق ہیں کہ اپنے ملک کے باغ و اختیار کو سنبھال سکتے ہیں, ہم خود کام کرنے کے قابل ہیں. اسی طرح اینتھروپولوجی کے حوالے سے بلوچستان سے زیادہ رچ ایریا آپ ایشیا میں کہاں تلاش کریں گے؟ ہمارے اینتھروپولوجسٹ بہت ہیں یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. ابھی بھی صبح ایک اسٹوڈنٹ مجھے ملا, انہوں نے کہا کہ میں اینتھروپولوجی کر رہا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں اسے بھی آفر دیتا ہوں بلوچستان کو فوکس کرو بھائی. ہسٹری کے ایک دو بچے ملے مجھے, انہوں نے کہا ہم ہسٹری کر رہے ہیں, تو میں نے اسے بھی ریکویسٹ کیا کہ اپنے وطن کو فوکس کرو. ابھی آپ کے خطے کی اتنی تاریخ پڑی ہوئی ہے جس کی فائنڈنگ کے بعد آپ بہت نام کمائیں گے, بہت آگے جائیں گے. درست طریقے سے ان کو تلاش کرو, اچھا سا لٹریچر سامنے لے آؤ, ان مواد سے استفادہ کرو جو واقعی اتھینٹک ہو. عجیب بات ہے, میں پوٹنگر کو تو اتھینٹک مانتا ہوں, میں ابن خلدون کو ریجیکٹ کرتا ہوں. یہ کون سی میری علمیت ہے؟ میں راولنسن کو تو بہت بڑا عالم مانتا ہوں, لیکن ابن اوکل کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں, جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا جغرافیہ دان تھا. یہ عجیب بات ہے. میں میجر ریورٹی کو تو اہمیت دیتا ہوں, میجر ریورٹی کو, لیکن عجیب بات ہے میں الشہیر, المقدسی, البلازری, ابن مسکویہ, ابن خردازبہ کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں, جو اپنے زمانے کے علم تاریخ اور جغرافیہ کے سب سے بڑے اسکالر ہوتے تھے. تو وہ جو مستند ویری اتھینٹک ریسورسز ہیں ان کا مطالعہ کریں میرے بھائی. اب برٹش نیریٹو سے نکل جائیں, یہ کالونیل نیریٹو سے نکل جائیں. آج بھی آپ کی تاریخ لکھی جا رہی ہے, مختلف اقوام اس پہ کوششیں کر رہے ہیں, لیکن جب آپ خود لکھیں گے تو آپ حقائق کو لکھیں گے, دوسرے آپ کی عظمت کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ہمیشہ سے جو تعلق رہا ہے وہ اپنے خطے سے رہا ہے, آپ اپنی مٹی سے رہی ہے. بلوچوں کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں, پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں, انہوں نے کبھی مذہب کے نام پہ کوئی جنگ نہیں لڑی. ان کی جتنی بھی جنگیں, جتنی بھی مزاحمت ہوئی ہے وہ اپنی سرزمین کے لیے ہوئی ہے. یہ ہے تاریخ. آس پاس کی دیگر اقوام کو دیکھیں, کہیں پہ بھی جنگ ہوئی ہے فوراً جہاد کا نعرہ بلند کیا گیا. بلوچوں نے کبھی جہاد کا نعرہ نہیں لگایا. پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں. اتنی محبت کیوں اس خطے سے ہے؟ اس لیے کہ یہی ان کی مٹی ہے, یہی سے ان کا خمیر اٹھا ہے, یہی ان کی ماں کا وجود ہے. وہ اپنی ماں کے لیے لڑتے رہے ہیں. آج تک ان کی جتنی بھی مزاحمت ہے اس میں کبھی کسی مذہب کا نام نہیں آیا. جب وہ زوروسٹیرین تھے تب بھی وہ زوروسٹیرینز کے لیے نہیں لڑتے تھے, خطے کے لیے لڑتے تھے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تب بھی انہوں نے اسلام کے لیے تلوار نہیں اٹھائی, اپنے خطے کے لیے لڑتے رہے ہیں. اس تاریخ کو آپ لوگوں سے چھپا دی گئی ہے اور اس کو ہائی لائٹ کرنا میرے ان نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ نوجوان کچھ کر دکھائیں گے. یہی ہمارا مستقبل ہے. انہی میں سے نصیر بھی نکلے گا, انہی میں سے گشکوری بھی نکلے گا, اور وہ حقیقی طور پہ نصیر اور گشکوری ہوں گے جو بلوچوں کی تاریخ کو درست طریقے سے سامنے لائیں گے. ایک گلہ آپ لوگوں سے ضرور کروں گا, اور اس گلہ کرنے میں میں ایک بجانب ہوں. مجھے آپ لوگ غفور شاد صاحب, ڈاکٹر غفور شاد صاحب میرے دوست, میرے پیارے دوست کی مہربانی کی وجہ سے آپ لوگ مجھے جاننے لگے ہو. میں تو 2005 سے لکھ رہا ہوں. 2012 میں میری پہلی کتاب چھپی ہے, پھر مسلسل میری کتابیں چھپتی رہی ہیں. مجھے کوئی نہیں جانتا تھا. غفور شاد صاحب نے ایک پروگرام کیا فروری 2022 میں, لاسٹ ایئر کی بات ہے, جب تربت ہم لوگ گئے. 23 ادھر ہمارے محترم عطاشات فیسٹیول کیا, لبزان کی فیسٹیول کے نام سے, تو انہوں نے مجھے بھی دعوت دی کہ میں جاؤں. میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا.
اور وہاں پہ اسٹیج پہ ہمارے 3 بہت بڑے نام تشریف فرما تھے جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں. ڈاکٹر واحد بخش بزدار صاحب جو آپ ہی کی یونیورسٹی سے ریٹائر ہوئے ہیں. بدل خان صابر صاحب, ڈاکٹر بدل خان صاحب جو ہماری یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں اور اٹالیا میں انہوں نے بہت بڑی خدمات سر انجام دی ہے. اسی طرح پروفیسر ڈاکٹر شاہ محمد مری صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. میں ان کے سامنے ایسے ہی تھا جیسے ہاتھی کے سامنے چیونٹی. یہ اسی پروگرام میں قاضی صاحب نے مجھے بہت بری طرح جھڑکا بھی تھا. ان کی وہ جھڑک آج تک آپ یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ قاضی صاحب نے مجھ سے بات تو کی ہے نا, چاہے ڈانٹا ہے جو کیا ہے, مجھ سے بات کی اور یہ میرے لیے اعزاز ہے. اس کے بعد وہاں پہ میں نے کوئی اپنے ان 3 بڑے اسکالرز کے سوالوں کے بعد جب نور بخش نے مجھ سے کوئسچن کیا تو میں نے کوئی 15 منٹ یا 16 منٹ تک بات کی. یہ ویڈیو وائرل ہو گئی. اس کے بعد لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کرنا شروع کیا. کتنے افسوس کی بات ہے, کتابوں پہ تو کسی نے رابطہ نہیں کیا, جب سوشل میڈیا پہ میری باتیں سنی انہوں نے رابطہ کیا. کیوں آپ لوگ کتابیں نہیں پڑھتے ہو؟ صرف موبائلات میں ہے اور تصویریں دیکھ کر سن کر اسی کے ذریعے جو ہے نا آپ لوگ معلومات گین کرتے ہو. نہ جی نہ, یہ آپ کو علم نہیں دے سکتا. یہ معلومات تو فراہم کر سکتا ہے, کسی سے آپ کی شناسائی تو ہو سکتی ہے, لیکن اس کے ٹیکسٹ کے بارے میں, اس کے کام کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے ہو. آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارے بہت سارے رائٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوں گے. کتاب لکھنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے, اور پھر اس طرح لکھنا کہ رات کو آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی خوشیاں, اپنا گھر, اپنی بیوی بچے سب کو بلا کر 11 بجے اپنے کمرے میں بند ہو جاؤ اور صبح 4 بجے تک مسلسل پڑھتے رہو, لکھتے رہو, کلیکٹ کرتے رہو. 6 مہینے تک مسلسل یہی کام. 6 مہینے کے بعد 3 مہینے دوبارہ اسے اپڈیٹ کرو, ریوائز کرو. پھر 3 مہینے کے لیے کسی دوست کی منت کرو کہ جی اس کو ریوائز کرو, پروف ریڈنگ کرو اور مسودے پہ نظر ثانی کرو. ہم جیسے لوگوں کے نخرے بھی بہت ہیں, جی میرے پاس آج ٹائم نہیں ہے, کل لے آنا, پرسوں لے آنا. مہینہ 2 مہینہ اس دوست کی بھی منتیں کرنے کے بعد مسودے کو دینا, پھر پبلشر کو منت کرنا. کئی مہینے پبلشر لگا دیتا ہے. مطلب 1.5 سال 2 سال 3 سال کی محنت کے بعد ایک کتاب شائع ہوتی ہے. ایسا ہی ہے سر. مارکیٹ میں آنے کے بعد دوست اس آسرے پہ آتے ہیں کہ اس کتاب کا ایک تحفہ ہمیں ملے گا بھائی. میں قربان اپنے دوستوں پہ. 100 کتابیں مجھے ملتی ہے, میں پیسے نہیں لیتا. وہ 100 کتابیں اللہ گواہ میں بانٹ دیتا ہوں. غفور صاحب بھی اسی طرح, جب بھی جائیں آپ کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے. اپنے ادارے سے 1-2 کتابیں آپ کو ضرور دے دیں گے. لیکن جب میں نے, غفور صاحب نے, ہمارے شرمشاد صاحب نے, باقی دوستوں نے, جتنے بھی رائٹرز ہیں, اتنی محنت کے بعد کتاب لکھی ہے, میں نے اس کو 8-10 بار ریوائز بھی کیا کہ کوئی غلطیوں کا احتمال نہ ہو. آپ لوگ ایک بار بھی نہیں پڑھ سکتے ہو, مفت کی کتاب ہے نا. تحفے میں دیے فاروق نے تو بس ٹھیک ہے, بس لائبریری کی زینت بنا دو. اور موبائل اٹھا کر سر ماں کتاب وان تک اس اکشر رے کتاب ہے. اب وہ کتاب تا اچھی ہے سر, باز چیز ہستا اما باز چیز تھا یک 2 چیز بگوش ہے اور سر میں وان تک میں پدا وانی گو تو گپ چلے. یہ میرے ساتھ یہ واقعات ہوتے رہے ہیں, غفور صاحب کے ساتھ بھی ہوتے رہے ہیں, دوسرے رائٹرز ہیں وہ بھی جانتے ہیں. تو خدا را میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں بکس کو اسٹڈی کریں, اسی میں آپ کی پوری تاریخ ہوتی ہے. ویڈیوز میں بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں, پوری بات نہیں ہو سکتی ہے. اگر آج کے موضوع پہ صرف غفور شاد صاحب کو چھوڑیں, جو باتیں انہوں نے یہاں پہ کی, دل جمی کے ساتھ بیٹھے, یہی باتیں وہ 3 مہینے میں اتنی بڑی کتاب بنا سکتے ہیں. یہاں پہ وہ باتیں مکمل نہیں ہو سکتی کسی بھی ویڈیو میں, کسی بھی سیمینار میں, کسی بھی فیسٹیول میں. یہاں پہ کچھ پوائنٹس دیے جا سکتے ہیں. پوری معلومات آپ کو کتاب میں ہی ملتی ہے, جس پہ ایک مورخ یا ایک مصنف, ایک ادیب, ایک دانشور, ایک شاعر اپنا دن رات صرف کرتا ہے, اپنی خوشیاں قربان کر دیتا ہے, اپنا گھر بار سوشل لائف تباہ کر دیتا ہے, اپنی صحت کے ساتھ دشمنی کرتا ہے. لیکن جب اس کو پتا چلے کہ مجھے لوگ میری کتابوں کی وجہ, میری تقریر کی وجہ سے جانتے ہیں, تو اس وقت ہمیں خوشی نہیں دکھ ہوتا ہے. تو آپ لوگ کتابیں پڑھیں, ضرورت ہو آپ کو فون کریں,
میں اپنی ذاتی لائبریری بھی آپ لوگوں پہ قربان کروں گا. میں نے اپنی ذاتی لائبریری کو کئی بار تقسیم کیا ہے. اب دوبارہ میں نے جمع کی ہے 3-4 ہزار کتابیں. جب تک میں ہوں میں کام کروں گا. میرے بعد وہ ساری کتابیں آپ لوگوں کی لے جائیں ان کو. واللہ آپ ان پہ کام کریں, مجھے خوشی ہوگی. یہاں پہ جتنا بھی ہم بولیں, میں سمجھتا ہوں چونکہ ایک ٹیچر ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں, بہت بولتے ہیں. وہاں پہ بھی جب ہمیں سیمسٹر میں کلاسیں ملی تو 1.5 گھنٹے کی کلاس تھی, تو میں نے اپنے ہیڈ سے کہا کہ سر مجھے 3 گھنٹے کی کلاس دیں. میں 3 گھنٹے کی کلاس لینا چاہتا ہوں. باتیں کرنے کا شوق ہوتا ہے ہمیں, پتہ نہیں کیوں. کسی حیوان کا مغز کھایا ہوگا ہم نے کچھ, شاید اتنا بولتے ہیں. مجھے یہاں پہ آپ 4 گھنٹے دیں, میں بولتا رہوں گا, نئی نئی باتیں کروں گا. صرف میں 1-2 باتیں اور کروں گا, اس کے بعد میں اسٹیج چھوڑ دوں گا. ایک تو یہی بات کہ آپ لوگ خدا را مطالعہ کریں. مطالعے کے بغیر آپ کے پاس بلوچستان کے بارے میں معلومات نہیں آئیں گی. برٹش مواد کو بھی پڑھے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے انہوں نے کتنا جھوٹ بولا. دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں کی جو تنظیم ہے یہاں پہ, آپ لوگوں کا جو نظم و ضبط ہے, اسے دیکھ کر واقعی بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی. میری ایک خواہش ہے کہ آئندہ جب بھی آپ اس طرح کا پروگرام کریں, بلوچستان یونیورسٹی کے, تربت یونیورسٹی کے, پنجگور یونیورسٹی کے, گوادر یونیورسٹی کے, یا خوزدار انجینئرنگ یونیورسٹی کے, بلوچستان میں دیگر ہمارے کیمپسز ہیں, ان کے استادوں سے بھی چندہ لیا کریں. ان کو اگنور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمیں بھلا دیا ہے, آپ ہمیں یاد ہی نہیں کرتے ہیں. کتنا خرچہ کیا ہوگا آپ لوگوں نے, اور میں جانتا ہوں کسی بیوروکریٹس نے آپ لوگوں کو یہ پیسے نہیں دیے. نہ آپ کے کسی سینیٹر نے آ کر یہاں پہ مہربانیاں کی ہوں گی, نہ کسی منسٹر نے مہربانیاں کی ہوں گی. آپ لوگوں نے اپنی پاکٹ منی سے 2 دن کے کھانے کے پیسے یہاں پہ جمع کیے ہیں. تو آئندہ کے لیے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, ہم پہ بھی برڈن ڈالا کرو. زیادہ نہیں ہوا تو تھوڑا سا کنٹریبیوشن ہم بھی کر سکیں گے. ایک ٹیلی فون کرے, اپنے دوست کو ذمہ داری دیں, آئے اور ہمیں کہے کہ سر ہم پروگرام کر رہے ہیں, ہمارے ہیلپ کرے. ہیلپ نہیں, اپنا فرض ادا کرے. واللہ ہمارے بلوچ پروفیسرز ہوں گے, اسٹوڈنٹس ہوں گے, امپلائیز ہوں گے, اتنے بھی کنجوس نہیں ہے کہ 1000, 2000, 5000 آپ لوگوں کو نہ دے سکے. اس میں مجھے خوشی ہوگی اور میں یہ آفر آپ لوگوں کو دے رہا ہوں. غفور صاحب آپ ہمیشہ پروگرام کرتے رہتے ہیں, آپ سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی آئندہ اسی طرح رابطہ کریں. پیسے کمانے کا اچھا ذریعہ ہے, ادارے اسٹرانگ ہوں گے. اور اس کے علاوہ میں ایک ریکویسٹ یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سالانہ نہ کریں اس طرح کے فیسٹیول. آپ کے پاس لیجنڈز کی کمی نہیں ہے. کبھی گلخان نصیر پہ بھی پروگرام کریں, کبھی سردار خان گشکوری پہ پروگرام کریں, کبھی عطا شاد جیسے انسان پہ پروگرام کریں, کبھی آپ ملا فاضل پہ پروگرام کریں, کبھی عزت پنجگوری پہ پروگرام کریں. آپ نے اپنے مشاعر کو کیوں بلا دیا ہے؟ یہ تو ہمارے ادیب اور شعراء تھے. آپ کبھی اپنے ان حکمرانوں پہ جنہوں نے آپ لوگوں کو شناخت دی ہے, چاکر پہ کبھی پروگرام کیا آپ نے؟ نصیر خان پہ آپ نے پروگرام کیا, ملک دینار پہ آپ لوگوں نے پروگرام کیا, ملک دوست نوشیروانی یا میرآزاد خان پہ آپ لوگوں نے پروگرام کیا. آپ لوگوں کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہو. ابھی میں کہوں کہ محمد بن قاسم کون تھا, واللہ یہاں سے 2 سوال اٹھیں گے کہ سر ہم بتائیں کون تھا وہ. 2 گھنٹے آپ محمد بن قاسم پہ فریلی یہاں پہ بول سکتے ہو. اور آپ جانتے ہو وہ ایک حملہ آور تھا, وہ اس خطے کا باشندہ نہیں تھا, ایک اور ملک سے اپنی فوجیں لے کر یہاں قتل عام کرنے آیا تھا. اس کے بارے میں تو جانتے ہو. لیکن جب میں کہوں کہ آپ میراب خان کے بارے میں بات کریں تو آپ کی زبانیں کیوں گنگ ہو جاتی ہیں؟ اس لیے کہ آپ اپنے بجائے اپنے دشمن کے مشاعر کو اہمیت دے رہے ہیں. آپ اپنے مشاعر کو اہمیت دیں, آپ ان کے بارے میں لکھیں, آپ ان کے بارے میں بولیں اور ان پہ پروگرام منعقد کریں. ہمیں ایک فون کریں, ہم دوڑے دوڑے چلے آئیں گے, ہم وہاں پہ بیٹھ کر آپ کی باتیں سنیں گے. یہاں دوسروں کو بلا لیں, موقع دے جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں. انہی نوجوانوں میں سے 2-4 کو تیار کریں کہ نیکسٹ ایئر وہ گلخان نصیر پہ اچھے سے پروگرام میں بات کریں. کوئی ان کی شاعری پہ, کوئی ان کی نثر پہ, کوئی ان کی پولیٹیکل لائف پہ اور ان کی جدوجہد پہ. یہاں پہ 2-4 بندے تو ہوں بات کرنے والے.
قاضی صاحب کا حق بنتا ہے. میں کہتا ہوں ہر شہر میں نہیں، ہر میتگ میں، ہر کلی میں، ہر گاؤں میں قاضی پہ پروگرام ہونا چاہیے. اسی طرح میرے پاس اور بھی بہت سارے مشاہیر ہیں، ان کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جائے. ابھی باتیں بہت ہیں میرے بچے، میرا دل چاہتا ہے میں اتنے بڑے اجتماع سے اپنے انرجیٹک نوجوانوں سے میں بولتا رہوں کہ تاریخ کے بارے میں ان کو بھی آگاہی دوں اور خود بھی ریفریش ہو جاؤں. ایک نئے حوصلے کے ساتھ میں اپنے گھر جاؤں اور ایک نئے ٹیکسٹ پہ ایک نئے جذبے کے ساتھ میں کام کروں. جذبے سے یاد آیا کہ کبھی جذباتی ہو کر نہیں بیٹا، جذبے کے ساتھ کام کرو، جذباتی ہو کے کام مت کرو. جذبے سے آپ اپنے آپ کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ گے، جذباتی ہو کر خود کو بھی نقصان پہنچاؤ گے، قوم کو بھی نقصان پہنچاؤ گے. ابھی میں نے پھر کہا کہ باتیں بہت ہیں، میں مزید آپ لوگوں کا وقت نہیں لینا چاہتا ہوں. واللہ بہت زیادہ باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہے کہ ابھی تاریخ کے ہمارے بہت سارے گوشے چھپے ہوئے ہیں. نیکسٹ ایئر آپ لوگوں کے لیے ایک نئی کتاب لا رہا ہوں، بلوچ برطانوی تعلقات کے نام سے. ابھی سے میں اس کا اعلان کر رہا ہوں. وہ ٹیکسٹ تیار ہے ان 2 والیوم. اس میں نے صرف انگریزی افواج یا انگریزی جرنیلوں کے یا انگریز افسروں کے سازشوں کے تذکرے نہیں کیے. اس میں نے اپنے قومی غداروں کو بھی شامل کیا ہے جنہوں نے انگریزوں سے وظیفہ کایا اور بلوچستان کو ازلی غلامی میں دھکیل دیا. میں اس لیے تھوڑا بہادر ہو گیا ہوں، میرے پاس ایسی قوم ہے. بہت شکریہ. قلم کتاب حرف پر میرو گناہ سے شانتی